السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کو قرآن پاک کا ترجمہ سمجھنے میں آسانی ہو رہی ہوگی۔ ویورز، ہم نے الحمدللہ ایک پارہ مکمل کر لیا اور دوسرے پارہ کے ہم نے 2 رکوع بھی مکمل کر لیے ہیں۔ آج ہم اس کا تیسرا رکوع شروع کریں گے۔ حرف بحرف ہم ترجمہ کر رہے ہیں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے لیے آسانی کا باعث بن رہا ہوگا یہ۔ تو پچھلے رکوع میں اگر آپ کو یاد ہو تو رب تعالیٰ کی محبت کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ رب فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم تنہائی میں کرو گے تو میں بھی تنہائی میں کروں گا، تم محفل میں کرو گے تو میں اس سے بھی بہتر محفل میں کروں گا۔ آج دیکھتے ہیں کہ رب تعالیٰ کس طرح سے کیا بیان کرتا ہے، کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، استعینوا، مدد طلب کیا کرو، بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اے ایمان والو، رب تعالیٰ کا انداز بیان کتنا خوبصورت ہے کہ اے ایمان والو، یعنی جو ایمان لے آئیں، رب تعالیٰ ان کو سکھا رہا ہے زندگی گزارنے کے اصول بھی، کہ جب بھی کوئی مشکل آ جائے تو گھبرانا نہیں بلکہ صبر سے اور نماز سے مدد مانگنی ہے۔ کس طرح کے صبر کرنا ہے اور رب تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو جانا ہے، یعنی رب فرماتا ہے کہ میری بارگاہ میں آ جانا میرے بندے، مجھ سے بیان کرنا جو بھی تمہیں مسئلہ ہو، میں تمہارے ہر مسئلے کو سنوں گا اور اس کو حل بھی کروں گا، کیونکہ رب سے بڑھ کے تو کوئی ذات نہیں ہے جو ہمارے مسائل کو حل کر سکے۔ آگے رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ولا، نہ، اور نہ، تقولوا، تم کہا کرو، لمن یقتل، انہیں جو قتل کیے جاتے، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اموات، مردہ، بلکہ احیاء، وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے۔ اس آیت میں رب تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے اپنی راہ میں جانیں قربان کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں احد کی جنگ میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے تو سب لوگ جو اس وقت کے شرپسند لوگ تھے باتیں کرنے لگے، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، وہ زندگی کی خوشیاں نہیں دیکھ سکا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو رب تعالیٰ کو گوارا نہیں ہوا کہ جو بندہ میری راہ میں لڑتے ہوئے جان دے دے اس کے بارے میں دنیا اس طرح کی باتیں کرے۔ رب تعالیٰ نے کہا کہ ہرگز نہ کہو، لمن، من کا مطلب ہرگز نہ کہو مردہ، جو میری راہ میں لڑتے ہوئے قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم سمجھ ہی نہیں سکتے ہو۔ رب نے کتنا خوبصورت انداز اپنے بندوں کے لیے استعمال کیا ہے، وہ بندے جو رب کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں، مارے جائیں۔ رب کتنے اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے کہ قرآن پاک میں ان کے اپنے بندوں کا ذکر، اپنے بندوں کی محبت بیان کرتا ہے۔ آگے رب کیا فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، بِشَیْءٍ، کسی چیز کے ساتھ، مِنَ الْخَوْفِ، خوف سے، وَالْجُوعِ، اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کی کمی سے، وَالْأَنفُسِ، اور جانیں، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھل، وَبَشِّرِ، اور خوشخبری سنائیے، الصابرین، صبر کرنے والوں کو۔ اس میں رب تعالیٰ نے اپنی آزمائشوں کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ رب نے کہا کہ میں ضرور تمہیں آزماؤں گا بھی ساتھ، اے میرے بندے، میں پیار تو تم سے بہت کرتا ہوں، لیکن پھر میں تمہیں آزما کر بھی دیکھوں گا کہ کیا تمہارے پیار میں بھی اتنی ہی طاقت ہے، اتنی ہی شدت ہے جتنا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ رب نے کہا پھر میں تمہیں آزماؤں گا، بھوک سے، خوف سے، مال کی کمی سے، جانوں سے، یعنی ہر طرح سے تمہاری آزمائش ہوگی۔ لیکن پھر رب نے قربان جائیں خود ہی فرما دیا کہ خوشخبری سنا دیجیے اے میرے حبیب، الصابرین، صبر کرنے والوں کو، یعنی جو صابر ہوں گے، شاکر ہوں گے، ان کے لیے خوشخبری ہے، وہ اس دنیا میں بھی رب کی محبت پائیں گے اور بروز قیامت تو اس سے بھی بہتر درجہ پائیں گے۔ الذین، جو، اذا، جب، اصابتہم، پہنچتی ہے انہیں، مصیبت، کوئی مصیبت، قالوا، کہتے ہیں،
ان للہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، و انا اور یقیناً ہم الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں۔ رب نے فرمایا جو میرے خاص بندے ہیں، جو میرا صبر کرنے میری مصیبتوں پر صبر کرنے والے بندے ہیں، جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ واویلا نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں، ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں اور یقیناً ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئکا یہی وہ علیہم جن پر صلاۃ نوازشیں من ربہم اپنے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے، اولئکا یہی ہم المہتدون سیدھی راہ پر ثابت قدم رہیں گے۔ رب نے کہہ دیا کہ جو اس طرح کا صبر کرنے والے ہیں انہی کے لیے پھر نوازشیں بھی ہیں اور رب کی رحمت بھی ہے اور وہی سیدھی راہ پر بھی ہیں۔ یہاں میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ ہم رو دھو کے شکوے کر کے بھی پھر کہتے ہیں کہ ہم تو بہت صبر کرنے والے ہیں۔ یہ صبر نہیں ہے، یہ تو برداشت ہے کہ رب کے کاموں میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، بے بس ہوتے ہیں تو ہم چپ کر کے بس شکوے کرتے رہتے ہیں، بلکہ صبر تو وہ ہے جو دل سے خوشی سے مصیبت آئے تو اس پہ رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پریشانی تو ایک فطری عمل ہے، لیکن شکوے شکایتیں کیے بغیر رب تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہونا چاہیے اور رب تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، بجائے ادھر ادھر اپنی پریشانیاں بیان کرنے کے اپنے رب کے حضور اس پریشانی کو بیان کیا جائے اور اپنے رب سے مدد مانگی جائے، کیونکہ وہی دینے والا مصیبت، وہی اس کا حل بھی دینے والا ہے۔ تو آج کا رکوع ہم یہاں تک ہی ختم کرتے ہیں، اس کا آدھا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے لیے سمجھنے میں بہت آسانی ہو رہی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔